اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين خير خلقه رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الأعداء ظالميهم أجمعين إلى يوم القيامة. آمين يا رب العالمين آمين. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام در حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جس نے کہ پنج پاک کے نور سے کائنات کو خلق کیا اور ہمیں ان کے در سے وابستہ کر دیا، اور تمام تر درود و سلام و محمد وعلی محمد پر کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معصومین کی مائیں بہت ہی سادہ اور عام فہم انداز میں گفتگو کا آغاز کیا ہے تاکہ سب کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس سے مستفید ہوں اور پیغام یہ آگے تک پہنچ سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا اسپیشل ایپیسوڈ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے بارے میں تھا. وہاں سے آغاز کیا، وقت امام کی والدہ سے آغاز کیا، اس کے بعد بی بی آمنہ، اور بی بی آمنہ کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا ایک ایپیسوڈ ہے وہ نشر ہو چکی ہے، اس کی دوسری قسط. اور چونکہ بی بی کی سیرت اتنی زیادہ ان کے فضائل ہیں کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہے، لہٰذا یقیناً مجھے یقین ہے کہ اس میں مکمل نہیں ہو پائے گا. تو اس کی ایک ایپیسوڈ اور انشاءاللہ اس کے بعد اور پھر سلسلہ بتدریج آگے بڑھتا رہے گا. تو ذکر امہات المعصومین کا کہ معصومین کی مائیں، پروردگار عالم نے اتنا اہم مقام دے دیا عورتوں کو کہ ان معصومین کی ماؤں نے عورتوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. بی فاطمہ بنت اسد اس زمانے میں پیدا ہوئیں جسے ہم نے پہلے ذکر کیا، اس زمانے میں پیدا ہوئیں جو جاہلیت کا زمانہ تھا. بچیاں دفن ہوتی تھیں، عورتوں کی قدر نہیں تھی. اس زمانے میں جناب اسد نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت اسد کی تربیت کچھ اس انداز میں کی کہ بی بی پاک دامن، با کردار، با بصیرت، آگہی رکھنے والی خاتون، اور تو اور یکتا پرست تھیں. دین ابراہیم پر تھیں، آپ کے جد امجد دین ابراہیم پر تھے اور آپ بھی دین ابراہیم کی پیروکار تھیں. بی فاطمہ بنت اسد کا اخلاق، تہذیب اور روحانی پاکیزگی اپنے عروج پر تھی. بی فاطمہ بنت اسد اس ماحول میں پل بڑھ رہی تھیں، لیکن الگ انداز میں پل بڑھ رہی تھیں کہ ہوتے ہوتے پھر بی فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا. مکے کا موسم گرما کا زمانہ، مکہ اور موسم گرما کا زمانہ، اللہ اکبر. لیکن اس میں بی بی فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں ایک بہت ہی خوشگوار دن آیا. وہ دن جو کہ ہر ایک لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، اور جب یہ دن آتا ہے تو اس کے والدین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب اس کا عقد کر دیا جائے. بی بی فاطمہ بنت اسد بالغ ہوئیں. مکے کے گرم موسم میں وہ دن آیا جو کہ بی بی کے لیے خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوا. کیوں؟ کیونکہ مکے کے ایک بہت ہی مشہور حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ خاندان، تہذیب، با کردار، یکتا پرست ایک جوان کا رشتہ آیا. اور یہ جوان کوئی اور نہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام. جیسے یہ رشتہ گیا ہے بی بی کے لیے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میں جناب اسد سے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کے آیا ہوں، ان سے ازدواج کرنا چاہتا ہوں. کیسے ممکن تھا کہ رشتہ منع ہو جائے؟ کیونکہ عرب کے سب لوگ اس نام سے آشنا تھے. قریش کے سارے ہی لوگ، بڑے چھوٹے،
کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو ان کا، وہ سب جناب عبد المطلب کے سامنے سر تسلیم باخم تھے۔ آپ کا مقام حسب نسب تھا ہی اتنا اعلیٰ۔ المختصر رشتہ منظور ہوا اور عقد کی تقریب منعقد ہوئی اور جناب اسد نے دعوت دی، سب جمع ہوئے، لوگ آئے تقریب میں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ اس انداز میں خطبہ بیان کیا کہ جو تاریخ میں رقم ہو گیا، اور جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یوں گویا ہوئے کہ اور اس طرح خطبہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، عرش محشر اور حتیم کے پروردگار کے لیے، جس نے ہمیں عزت اور عظمت بخشی اور جس نے ہمیں مخلص و عارف قرار دیا اور ہر قسم کی خیانت سے نجات دی اور شک و شبہ سے پاک کیا، نجات دی ہمیں ہر عیب سے اور تمام اقوام میں ہمیں برتری دی، اور ہمیں دین ابراہیم پر رکھا اور جناب ابراہیم کی نسل سے ہمیں قرار دیا، اور پھر کہا کہ آپ لوگ گواہ رہیے گا، میں فاطمہ کو اپنے ازدواج میں لیتا ہوں۔ جیسے یہ کہا اس کے بعد کہا جناب اسد سے اب آپ کچھ پوچھیے اور بولیے۔ تو کیا بولنا تھا؟ وہی جو کہنا چاہیے تھا۔ کہا کہ میں تم کو اپنی بیٹی کے ازدواج میں لیتا ہوں اور مجھے منظور ہے یہ عقد۔ اس کے بعد دعوت ولیمہ ہوا۔ اگر ہم خطبے کے جو نکاح کا خطبہ ہے، اگر ہم اس خطبے پر تھوڑا سا غور کریں تو اس کا ایک اہم نقطہ، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ یہ خطبہ قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 60 سال پہلے پڑھا گیا یہ خطبہ۔ اس سے اس خطبے کو پڑھنے والے کی حکمت اور ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ حکمت اور ایمان کا اندازہ ہوتا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یکتا پرست تھا بلکہ اپنی قوم کے کسی بے بنیاد چیز پر فخر مباحت نہیں کی اور نہ اپنے مال اور دولت کا ذکر کیا۔ وہ فاطمہ بنت اسد کے لیے ایک نعمت تھے، اور وہ ایک عظیم مرد اور یکتا پرست کے گھر گئی تھیں۔ اس مبارک پیمن کا ایک عظیم اثر نکلنے والا تھا جس سے عنقریب دنیا والے بہرمند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بس بی بی فاطمہ بنت اسد آ گئیں اپنے شوہر کے گھر۔ ہم جانتے ہیں کہ بی بی کا نام ان کی والدہ کے نام پہ رکھا گیا، نام فاطمہ، اور بی بی فاطمہ کا حسب نسب کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے دونوں حسب نسب کو ملایا ہے۔ دونوں کا تعلق دین ابراہیم سے تھا۔ نام فاطمہ جو کہ اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا کی بیٹی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ الغرض بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جب آئیں گے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر، تو بی بی کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام آخری وقت کے قریب آئے، دنیا سے جانے لگے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، اپنے مالک حقیقی سے جا ملوں گا، تو ایسے میں جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا۔ حضرت عبد المطلب کی تقریباً 10 بیٹے تھے، لیکن جناب عبداللہ علیہ السلام اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ہی ماں سے تھے، یعنی کہ دونوں کی ماں ایک ہی تھی، اور آپ کا حسب نسب شرف اور اصلی مشہور تھا۔ آپ کے والد عبد المطلب اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ، فاطمہ بنت عمر بن عاد بن عمران بن مخزوم تھیں۔ بس جب آپ نے دیکھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تمام بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا تم میں کون ہے جو میرے اس پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر سکے،
اور ان کو اپنی زیر نگرانی میں لے سکے۔ سارے بیٹے خاموش ہو گئے۔ سب نے یک زبان ہو کے کہا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے سپرد کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ایسے میں جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہی جس کو چاہے منتخب کر لو۔ 10 بیٹے سامنے کھڑے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ انتقال کر چکے ہیں، یتیم محمد ہیں، بی بی آمنہ بھی انتقال کر چکی ہیں۔ تو کہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغور سب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اشارہ کیا جناب ابو طالب علیہ السلام کی جانب کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے اشارہ کیا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے ابو طالب، میں تمہارے دیانتداری سے اور تمہارے کردار سے اور تمہارے ایمان سے بخوبی واقف ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم بہترین نگہدار ہوگے اور تم بہترین سرپرست ثابت ہوگے۔ بس جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے کہا کہ فاطمہ، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور یہ مجھے اپنی جان اور اپنے مال سے بہت زیادہ، کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا، اور دیکھو اس کو کسی بھی قسم کا صدمہ نہ ہونے پائے۔ شوہر کے یہ الفاظ سن کر بی فاطمہ بنت اسد مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا، اسی مسکراہٹ کے ساتھ ایک جملہ کہا، آپ میرے بیٹے محمد کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام شاد ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور اس طرح سے بی فاطمہ بنت اسد کی زیر نگرانی ہمارے نبی اکرم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حالانکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے اپنے بھی بیٹے تھے، اپنی بھی اولادیں تھیں۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دیں۔ بیٹوں میں جناب طالب کنیت جن کے ابو طالب پڑھی بڑے بیٹے کی وجہ سے، اب طالب جو کہ لاولد رہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر دوسرے بیٹے عقیل۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ تمام بیٹوں میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ جناب طالب کے بعد بیٹے عقیل، اور پھر ان سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر، اور پھر ان سے 10 سال چھوٹے مولا کائنات۔ جناب طالب کے بارے میں جسے عرض کیا کہ آپ لاولد تھے، ایک عمر پر کے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اگر ہم بات کریں جناب عقیل علیہ السلام کی، تو جناب عقیل علیہ السلام وہ ہستی، وہ کردار، وہ شجاعت اور بہادری اور استحکام کا نام کہ جن کے بارے میں جب مولا کائنات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ میرے بھائی عقیل کو دوست سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، میں عقیل کو 2 وجوہات کی بنیاد پر دوست رکھتا ہوں۔ ایک، اس لیے کہ عقیل کی ذات ہی ایسی ہے، یعنی کردار ہی ایسا ہے، اور دوسرے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے کہ ان کے بیٹے ہیں۔ جناب عقیل وہی ہیں کہ جن سے مولا کائنات نے کہا تھا کہ اے عقیل، مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ شجاعت میں، بہادری میں، حسب نسب میں اپنی مثال آپ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے ایک بیٹا ہو جو کہ کربلا میں حسین پر قربان ہو جائے۔ یہ وہی عقیل کہ جن کے بیٹے مسلم، سفیر حسین
اور جن کی پوری نسل مولا حسین پہ قربان ہو گئی۔ یہ وہی عقیل ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود اتنے زیادہ دین پرست، یکتا پرست، اتنے زیادہ مستحکم اپنے عقیدے میں، کردار میں تھے کہ کئی مرتبہ حاکم شام نے آپ کو خریدنا چاہا اور کئی لاکھ درہم و دینار آپ کے پاس بھجوائے، مگر آپ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ میں تا قیامت علی کا ساتھ دوں گا، جو جانشین رسول ہیں، وصی رسول ہیں۔ جناب عقیل کو بھی فاطمہ بنت اسد نے ان کی چچا جناب حضرت عباس کے حوالے کر دیا تھا۔ کیوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں تھے۔ جناب عقیل کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جناب جعفر علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ جعفر جناب حضرت عبداللہ کے والد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سسر۔ جناب جعفر علیہ السلام انتہائی بہادر، شجاع، غیور تھے، جن کو بعد میں جعفر طیار کے نام سے پکارا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ جعفر علیہ السلام کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی جانب بھیجا۔ جب ہجرت کا سلسلہ ہو رہا تھا، حبشہ کی جانب بھیجا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ جب جعفر علیہ السلام نے حبشہ جا کر اس طرح سے دین کو پھیلایا اور اس طرح سے دلائل سے بات کی کہ حبشہ کا بادشاہ آپ کا معتقد ہو گیا، اور اس نے آپ کو، آپ کے تمام ساتھیوں کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ اور جب کفار نے آ کر جب جعفر ان کے ساتھیوں طلب کرنا چاہا تاکہ ان کو ایذا دیں، قتل کریں، اذیت پہنچائیں، تو بادشاہ نے، جو حبش کا بادشاہ تھا، اس نے صاف انکار کر دیا اور کفار اپنے منہ کی کھا کر واپس آ گئے۔ حضرت جعفر طیار 15 سال تک حبشہ میں رہے اور پھر تبلیغ دین کر کے اسلام پھیلا کر جب واپس پہنچے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے جب واپس پہنچے ہیں، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب خیبر فتح ہوا۔ ادھر خیبر فتح ہوا اور ادھر جعفر طیار خیبر پہنچے ہیں، کے مقام پر پہنچے ہیں، تو اللہ کے نبی کا وہ مشہور و معروف جملہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ مناؤں یا جعفر کے آنے کی۔ یہ جملہ آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین شافی محشر فرما رہے ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں جعفر کے آنے کی خوشی کو کس طرح سے مناؤں، یعنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جعفر، میں آج تمہیں ایک ایسا انعام، ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں آس پاس موجود لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے درہم، دینار، مال غنیمت، کیا کچھ نہیں ملے گا ان کو، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، لیکن اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، بہت دور ہے، ان کو چنا گیا ہے دین کی خدمات کے لیے، دین کے لیے۔ تو کہا کہ جعفر، آج میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں گا کہ آج سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، اور پھر وہ نماز عطا کی جس کو اکثر لوگ نماز صلاۃ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ نماز جعفر طیار کہلاتی ہے، جس کو جو 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، اور جس میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ایک خاص طریقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بس اتنا ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ نماز جعفر طیار پڑھنے والا کبھی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں جناب جعفر طیار آپ کی اس عظمت پر۔ جس طرح سے انسان
دوا نہ کھانا چاہے اور دوا کھائے تو دوا اپنا اثر تو کرے گی. بالکل اسی طرح سے کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان اگر نماز جعفر طیار کو پڑھے اور جو ایک خاص طریقہ کار ہے اس کا، اس کے مطابق پڑھے تو وہ نماز اپنا اثر دکھلائے گی اور اس کی مشکلات کو دور کر دے گی. جاوید جعفر طیار بہت بہادر شجاع تھے، ہر جنگ میں آگے آگے رہتے تھے. جاوید جعفر طیار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں جن کی بدولت جعفر طیار ملائکہ کے ساتھ میں، فرشتوں کے ساتھ میں جنتی سیر کو جاتے ہیں اور جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں. لہٰذا کیوں اللہ نے یہ پر عطا کیے؟ کیونکہ جاوید جعفر طیار چونکہ بہت شجاع بہادر تھے، ہر جنگ میں آگے آگے رہتے تھے، کبھی کسی میدان کو پیٹ نہیں دکھائی. اسی طرح سے جب جنگ موتا ہوئی ہے جو رومیوں کے درمیان تھی، جنگ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ جب آپ نے جنگ کی ہے رومیوں سے، تو آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ دشمن اسلام کی فوج زیادہ ہے تو آپ نے حکم دیا کہ سارے سوار اپنی سواریوں سے اتر آئیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر سواریوں پہ موجود رہیں گے تو یہ نہ ہو کہ خوف کھا کے پلٹ جائیں. اپنے سواریوں سے اتار دیا. جب سواریوں سے اتر گئے اب تو جہاد کرنا ہی کرنا ہے، یا تو غازی بننا ہے یا شہادت پانی ہے. کس قدر حکمت عملی سے کام لیا. بس جب جعفر طیار بھی بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، بغیر سواری کے تھے، لہٰذا حملے کر رہے تھے. حملے کرتے کرتے ایک ہاتھ میں آپ نے اسلام کا پرچم تھاما ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے تلوار سے حملے کر رہے تھے کہ دشمن نے چھپ کے وار کیا اور آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا. آپ نے اپنے بازو قلم ہونے کی بالکل پرواہ نہیں کی، علم کو دوسرے ہاتھ سے لیا اور تلوار بھی چلاتے رہے کہ ایسے میں پھر آپ پر وار ہوا اور آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. تو آپ نے علم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور آغوش میں لینے کے بعد حملہ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جعفر شہید ہو گئے. روایت میں لکھا ہے کہ جب جعفر کے جسم پر بہت سارے زخم آئے، تقریباً 70 زخم تھے آپ کے جسم پر. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جناب جعفر علیہ السلام کے جسم پر زخم تو تھے مگر پشت پر یعنی پیٹھ پر ایک زخم نہیں تھا، جو گواہی ہے آپ کی شجاعت کی، آپ کی بہادری کی، آپ کے لہو کی کہ کس بہادر باپ کے بیٹے، کس با ایمان با تقوی یکتا پرست کے بیٹے ہیں آپ، اور آپ کی ماں کس قدر بہادر اور جری، اور آپ کی تربیت اس انداز میں کی کہ آپ نے میدان سے پیٹھ نہیں دکھائی. سلام ہو مادر جعفر طیار کی والدہ پر، یعنی کہ بی بی فاطمہ بنت اسد پر ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا. کیسے پیٹھ دکھاتے؟ حیدر کرار غیر فرار کے آخر بھائی جو ہیں، لہو تو وہی ہے نا. لہٰذا جب جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے اور مدینے میں جا کر کہا کہ جاؤ جعفر کی جنازے پہ جا کر گریہ کرو. 3 دن تک جعفر علیہ السلام کے غم میں گریہ ہوتا رہا اور اللہ کے نبی نے مدینے کی عورتوں کو تاکید کی کہ کیوں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو، جا کے جعفر کی تعزیت پیش کرو. بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ 3 دن تک کھانا جعفر کے گھر لے کے جاؤ، وہاں پر سوگ ہے، غم ہے. اللہ اکبر. جناب عقیل کے بھائی جعفر، جناب طالب کے بھائی جعفر، اب چوتھے بھائی یعنی چوتھے بیٹے جناب ابو طالب علیہ السلام کے، اور بی فاطمہ بنت اسد کہ وہ گوہر نایاب، وہ بے مثل
موتی جن کا ذکر انشاءاللہ اس قسم میں تو ہونا بہت مشکل ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک پروگرام اور کرنا پڑے گا۔ علی ابن ابی طالب، ساقی کوثر، شافی محشر، وصی جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کسی حد تک ہوگا، کیونکہ علی کے فضائل تو بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ جب بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، 4 بیٹوں کا نام آ گیا، 3 بیٹیاں بھی تھیں، ایک بیٹی جمانہ، ایک بیٹی فاختہ جو ام ہانی کہلائیں، اور ایک بیٹی ریت۔ بی بی ام ہانی، جی ہاں وہی بی بی ام ہانی کہ جو روایان میں بھی شامل ہیں، جنہیں بہت سی احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ بی بی ام ہانی وہی بی بی کہ جن کے گھر سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا آغاز کیا، ان کے گھر سے معراج پہ گئے۔ بی بی اپنے کردار میں بلند مرتبہ، عظمت والی، نفیس تہذیب والی اور تقوی اور عقیدہ توحید پر تھیں۔ کیوں نہ ہوتیں بی فاطمہ بنت اسد کی والدہ، بی فاطمہ بنت اسد کی بیٹی جو ہیں، بی فاطمہ بنت اسد یہ تربیت کچھ کی ہی اس انداز میں تھی۔ بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملی ہے کہ بی بی فاطمہ نے روایت کی ہے، بہت سی روایتیں ملی ہیں، اور آخری زمانے کے بارے میں جو روایت ملی ہے وہ بی بی ام ہانی سے ہی ملی ہے۔ بی بی ام ہانی کے بارے میں ایک بات اور میں کہتی چلوں کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں تمہیں بہترین کردار، بہترین خاندان کے بارے میں نہ بتلاؤں جن کا تعلق ان سے ہے؟ کن سے؟ یعنی امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے۔ میں اس حدیث کا روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں۔ تو پوچھا کہ ہاں کیوں نہیں بتلائیے؟ تو کہا کہ یہ ہیں حسن حسین، جن کے چچا بہترین چچا، جن کی پھپھی بہترین پھپھی۔ کہا کون؟ کہا کہ ان کے چچا بہترین چچا جناب جعفر طیار، اور ان کی پھپھی بہترین پھپھی ام ہانی سلام اللہ علیہ۔ بی بی ام ہانی سے وہی روایت جو آج کل کے زمانے میں ہے کے لحاظ سے روایت ہے یہ کہ بی بی ام ہانی نے روایت کی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب تم لوگوں دیکھو گے تو دیکھ لو، اگر تم ان کا امتحان لوگے تو امتحان لے کے دیکھ لو۔ کیا دیکھو گے؟ کہ ان کے رکوع پیسوں کے لیے ہوں گے، ان کے سجدے دنیا پرستی کے لیے ہوں گے، ان کا قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی، اور ان کو جب تم دیکھو گے تو وہ نہ مسلمان ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے، یہ بظاہر دیندار ہوں گے، یہ دین ان میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے جن کی تمام توجہ اپنے شکم پر ہوگی۔ اور واقعی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ انسان کا قبلہ بن گیا ہے، عورت اس کا قبلہ بن چکی ہے، لوگ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، بظاہر دیندار نظر آتے ہیں لیکن دین ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ایسے لوگوں میں۔
یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں جن کا زیادہ تر توجہ جن کی اپنے شکم پر ہوگی. آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ نت نئے کھانے، نت نئے ریسیپی، نت نئے انداز. اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا اور اس کو روایت کیا، بیان کیا جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہن بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہا نے. اس گفتگو کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں. یہی تو پیغام ملا ہمیں بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی سیرت سے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی پرورش کس قدر خطرناک دور میں ہو رہی ہے، جہاں پر کہ عورت کو میراث کی طرح بیچا گیا، چیزوں کی طرح خریدا گیا، کوئی حیثیت نہیں، اوقات نہیں. اور جس زمانے میں بے شمار لوگوں کے قبیلوں کے اپنے بت تھے، لوہے کے بت، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، حلوے کے بت، تمام بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی. لیکن اسی زمانے میں ایک ایسی خاتون ابھری جو آفتاب کی مانند ابھری ہیں، اور اس انداز سے ابھری کہ بنی ہاشم کی برتر ترین خواتین میں سے آپ ایک خاتون تھیں. بتلا دیا بی بی نے کہ اگر ہم چاہیں، حالات جیسے بھی ہوں، وقت کیسا ہی کیوں نہ ہو، مشکلات سخت سے سخت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کی تربیت ہمیشہ دین حق پہ کرنی ہے. اور ایسا باکردار اور اس طرح کی تربیت کر کے باکردار بنانا ہے کہ جو وقت کے امام اور رسول کی نصرت کے لیے آگے سے آگے بڑھ کے کام کر سکیں. یہی بی فاطمہ بنت اسد کے والد جناب اسد نے کیا. انہی حالات میں، اسی جہالیت کے دور میں بی بی فاطمہ بنت اسد کی تربیت کی جب لوگ بچیوں زندہ دفن کر رہے تھے، مگر آپ نے فخر سے بچی کو یعنی بیٹی کو پالا اور تربیت کی. جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہیں جناب اسد نے اپنی بیٹی کو اتنی محبت دی، اتنی عزت دی کہ آگے چل کے فاطمہ بنت اسد ایسے بیٹوں کی ماں بنی کہ اب کوئی ماں ایسی نظر نہیں آتی. اور وہی کردار بھی فاطمہ بنت اسد کا بھی رہا. جب اللہ کے نبی آپ کے پاس آئے ہیں پرورش کے لیے، سرپرستی میں آئے ہیں آپ کی، تو آپ نے کس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی اولاد پر فوقیت دی. آخری نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چاہے وہ کھانا ہو، پینا ہو، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ جس کا ذکر آگے آئے گا، ہمیشہ فوقیت دی اور اپنی ذمہ داری کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا اور شوہر کی اطاعت گزاری میں زندگی گزار دی. بتلا دیا کہ شوہر بھی وہ کہ جو کہ ہمیشہ ہم کفو ہونا چاہیے. اگر بی بی فاطمہ بنت اسد دین ابراہیم پر ہے تو آپ بھی جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں. لہٰذا دونوں یکتا پرست نے، دونوں دین ابراہیم پر قائم رہنے والوں نے، دونوں نسل جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی جو رسول کا سایہ بن کر ساتھ رہے. اپنی جانیں نثار کر دیں، شہادت پا گئے، مگر نبی کریم کو اکیلا نہ چھوڑا.
جناب عبد المطلب علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوالے کیا. جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام عمران تھا آپ کا، آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے اپنے بچوں کو سایہ بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تربیت ہو تو ایسی، محبت نبی سے ہو تو ایسی، عشق نبی ہو تو ایسا، عاشق نبی ہو تو ایسے، جو زبانی دعوے دار نہیں ہیں بلکہ بعمل بھی ہیں. خداوند عالم ہم سب کو، آپ سب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین امام، خلیفہ، رہبر، ہادی فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے ماننے والے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد